ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں تیسری سٹوری جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے شامل کریں گے. عمران خان صاحب کو جیل میں کیسی سہولیات دی جا رہی ہیں, بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں کیسا سلوک ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی گئی ہے. مریم ریاض وٹو صاحبہ اور عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں دونوں, انہوں نے اقوام متحدہ میں جو ہے یہ ایک پیٹیشن جمع کرائی ہے اور اس میں کہا گیا کہ بنیادی سہولیات بھی نہیں دی جا رہی ایک ایکس پرائم منسٹر کو, ان کے والد صاحب کو. شیلا رضا صاحبہ, کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب ایکس پرائم منسٹر جس کو وہ تمام بنیادی چیزیں ملنی چاہیے جو کہ جیل مینول کہتا ہے, اس کے مطابق بھی ان کو چیزیں نہیں دی جا رہی, تو اقوام متحدہ تک یہ بات چلی گئی. آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے محترمہ علیمہ صاحبہ نے کہا کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے, اور پچھلے بہت عرصوں میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ان کی ایکسرسائز کے لیے ان کے کمرے کی دیوار توڑ دی گئی تھی تاکہ انہیں زیادہ مل جائے. پھر درمیان میں جو ہے وہ 36 لاکھ کی فگر بھی گھومی تھی کہ وہ اب تک اتنا کھانا کھا چکے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ سارا مینیو بھی ڈسکس ہوا تھا. تو اب کیونکہ 2-3 طرح کی باتیں پی ٹی آئی سے ہمہ وقت ہوتی رہتی ہیں, تو میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جیل مینول کے حساب سے, اور وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, ان کا یہ رائٹ ہے کہ ان کی جو سہولتیں ہیں وہ انہیں دی جائیں. دوسری بات جو ہے, آپ نے بات کی تھی کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے نا لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں, تو خیبر پختونخوا کے حالات تو اتنے خراب ہیں کہ مغرب کے بعد خود وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اپنے علاقے میں نہیں نکل سکتے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بھتے لوگوں سے مانگے جا رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے پچھلے سال لوگ جو تھے وہ جو ہے انہوں نے اس دہشت گردی کے خلاف بڑے مظاہرے بھی کیے تھے. تو یہ اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں تو آتے نہیں ہیں, چلنے بھی نہیں, اپنا بزنس دے کے بھی وہاں پہ نہیں ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے, پیس کے لیے, کیونکہ ان کو تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, تو اپنے وہ کہتے ہیں کہ جب حکومت ہمارے خلاف کیسز بنائے گی, ہمارے بندوں کو نااہل کرے گی, ہم کس طرح سے اسمبلی میں اپنا جو ہے بزنس چلائیں. حکومت آئے دن کوئی مشکل کریٹ کر کے رکھتی ہے ہماری, تو ہمارے لیڈر سے ملاقات نہیں کرا پاتی. دیکھیے, میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, ان کے سارے وکلا مل رہے ہیں. میں صوبے کی دہشت گردی اور امن سے جو ریلیٹڈ میٹر ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ سارے تو پروونشل منسٹر وہی ہیں, پروونشل ممبرز وہی ہیں, وزیر اعلیٰ وہی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اپنے حلقے میں مغرب کے بات نہیں نکل سکتے؟ اپنے لوگوں سے اعتماد کریں, اپنے لوگوں سے بات کریں. جن کی رشتہ داریاں ہیں وہ یقیناً بہتر لوگ ہوں گے, لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی فیسلیٹیٹ تو کرتا ہے نا, ان کا رشتہ دار, ان کا خاندان, ان کا جاننے والا. تو یہ لوگوں میں اب تک تو بات یہ شعور میں آ جانی چاہیے تھی. 12واں سال ہے کہ بھائی ہمارے صوبے میں دہشت گردی نہیں ہوگی. تو ہم نے کراچی میں اتنا بڑا آپریشن کرایا کہ جس کو کہا جاتا تھا کہ فاٹا سے بڑا آپریشن ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے لوگوں کو ان کے رحم و کرم پہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جی امجد صاحب, حماد صاحب نے بھی بڑا اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے کہا اسلام آباد سے کچھ فاصلے پر ثوابی میں جو ہے ایسا خطبے دیے گئے, جہاد کی بات کی گئی. پھر شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ بھتہ دیتے ہیں. ایپیکس کمیٹی میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ لوگ بھتہ دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر حکومت کی ریٹ تو نہ ہوئی, پھر آپ لوگ سرنڈر کیے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے آگے. قمر زیدی, ایک تھوڑی وضاحت کر دوں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے آئی جی پنجاب پریزنر نے واضح بیان دیا تھا کہ جیل مینول کے مطابق جو پیمنٹس ہوتی ہے کھانے پینے کی, وہ خود جو ملزم ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے, اور خان صاحب کے جتنے اخراجات ہیں وہ خان صاحب خود اٹھاتے ہیں. یہ ذرا وضاحت اس لیے ضروری تھی کیونکہ کئی کہتے ہیں کہ شاید ہم گورنمنٹ ان پہ سپینڈ کر رہی ہے, 1 ٹکا نہیں کر رہی, نہ ہماری بہن بشرا بی بی پہ کر رہی ہے, نہ عمران خان صاحب کے. اور ہم ڈے 1 سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو جیل مینول ہیں, جو کورٹس نے آرڈر کیے ہیں, ان کے مطابق سہولیات ملنی چاہیے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ رسائی تک مشکل کر دی گئی ہے. ایون مطلب بہنوں کی, ہمارے وکلاء کی, ہماری لیڈرشپ کی, آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. دوسرا بات میں نے پہلے کی کہ دہشت گردی ایک المیہ ہے ہمارے لیے. اس دہشت گردی کئی دہائیوں پہ مشتمل ہے, کوئی ایک دن نہیں ہے. اب یہ تو جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کے ابھی تک ہمارے یہ گلے میں ہے, اور اس کے لیے میں نے پہلے کہا کہ ایک نیشنل ایکشن پروگرام بنا,
کیا اس نیشنل ایکشن پروگرام پہ عمل ہوا؟ یہی تو باتیں ہیں کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، سب کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا، چاہے وہ KPK کی عوام ہو، چاہے جرگا سسٹم ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، تاکہ ہم ایک سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں احساس ہے، ہمیں تکلیف ہے۔ صوبہ دیکھیں، وہاں پہ انڈسٹری اگر نہیں ہوگی تو وہاں جب بے روزگاری بڑھے گی تو وہاں لا اینڈ آرڈر مسئلہ بنے گا، اور لا اینڈ آرڈر مسئلہ بنے تو لازمی بات ہے پاکستان کا ایک حصہ، ایک اکائی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ لاس ہوگا۔ وہاں کی جو دہشت گردی ہے وہ الٹیمیٹلی سب صوبوں پہ اثر انداز ہو، ایک دہائی تک، مطلب یہ لوگوں کے ذہنوں میں رہا، بلکہ 2 دہائیوں تک جی دہشت گردی جو ہے وہ KPK تو کے سر اندر ہے، آپ ہمیں سٹیک کیا فرق ہولڈرز کے پڑتا ہے ساتھ پنجاب بیٹھ والوں جائیں نا، پھر کس نے بیٹھنا ہے؟ حکومت دیکھیں انیشیٹو ہمیں لے لے، بٹھانا سٹیک کس ہولڈرز نے آپ کے ہے، ساتھ کہتے دیکھیں ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں، آپریشن کس کرتے نے، ہیں، اگلے دن ہی علی امین گڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب کا جیل سے پیغام آیا ہے اور ہم جو ہے آپریشن نہیں ہونے دیں گے خیبر پختونخوا میں، پھر آپ کس اچھا طرح سے دیکھیں ایکسپیکٹ کرتے بات ہیں سن، کہ آپ اسے وائپ آؤٹ کریں گے؟ میری بات سن لینا، دیکھیں جب آپ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ملاقات پچھلے کئی مہینوں سے بند کر رکھی ہے، تو بہتر ہے نا کہ جب ان کو جا کے وہ چیزیں سامنے رکھیں گے، موجودہ حالات رکھیں گے، یا تو مطلب اس کے لیے میکنزم بنایا جاتا، خان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، وہ لیڈرشپ ہے، وہ دیکھتے ہیں، اور وہ اب دیکھیں امریکہ نے بھی تو دوحہ ایکارڈ کے اندر طالبان کے ساتھ ایکارڈ کر لیا نا، تو وہاں آپ بیٹر ریلیشنز میں کئی دہائیاں جنگ لڑی گئی۔ دیکھیں کئی دفعہ جنگیں، حالات، کئی دفعہ جو جنگیں ہیں نا وہ کبھی بھی حل نہیں نکلا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھایا، ان کو ڈس انفارم اپنا، ان کو ہتھیار پھینکوانا بھی ایک حکمت عملی ہونی چاہیے۔ جو آپ شیلہ رضا صاحبہ بات کریے نا، کراچی میں ٹیررزم نہیں تھی، بلکہ وہ کریمینلز لوگ تھے، کریمینلز ٹیررزم کے خلاف ہمیشہ، ہاں نہیں، کراچی ٹیررزم میں تھی، دھماکے لیکن وہ ہوئے ہیں، ٹیررزم ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ لیکن نہیں۔ بیسیکلی جی شیلہ لنک صاحب آپ کریمینلز تھے نا۔ 100 میں بات میری کرنا بات چاہوں گی۔ سن لیں جی شیلہ شیلہ صاحب میری بات کر لینا اپنی باری پہ، 158 لیکن بیسیکلی لنکڈ کریمینلز ہی تھے نا جی۔ 158 اچھا کمیونٹی، وہاں پہ مخصوص کمیونٹی کے ڈاکٹرز مارے گئے، امام بارگاہوں پہ دھماکے ہوئے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تھا؟ بہت سارے باقاعدہ امام انٹرنیشنل بارگاہوں پہ سب لابی بھی پہ بے نظیر شامل تھی صاحبہ نا کے جی۔ کار ساز پہ جو دھماکہ ہوا وہ نہیں، بھی ہمارے میری سامنے ہے، تو بات سن لینا، بے شمار واقعات ہیں۔ بالکل اچھا بات سن لینا، اس میں قمر لال زیدی بہت شہباز سارے عوامل قلندر شامل پہ تھے، ہر کیونکہ جگہ۔ آپ کا کراچی جو ہے نا 49% ٹوٹل بجٹ کا صرف کراچی آپ کو دیتا ہے، تو وہاں پہ بہت سارے عوامل تھے جن لوگوں نے اس کی کراچی کی تباہی میں اپنا ہاتھ ڈالا، نہیں وہ اور عوامل بہت تو سارے لوگ، نہیں، وہ ٹھیک ہے، الگ بات تھی، یہ آپ بھی الگ بہتر، بات ہے۔ چلے آپ اس کو حماد صاحب سے پوچھیں، حماد صاحب، دہشت گردی کی فضا تو ملک میں قائم ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اپنا رول ادا کر رہی ہیں، ہمارے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، کیسے آن بورڈ لیا جائے سب کو، کیسے کنسنسس پیدا کیا جائے؟ اس سے قبل بھی ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ونس فار آل ہم اس ایشو کو ایڈریس کر پائیں گے، سیٹل کر پائیں گے؟ دیکھیں کمر، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہماری پالیسیاں، اسٹیٹ کی جو پالیسی تھی دہشت گردی کے حوالے سے، 2001 میں دہشت گردی کا آغاز ہوا تھا وزیرستان سے، جب نیک محمد پہلی بار منظر عام پر آئے تھے، جو بعد میں ایک ڈرون حملے میں مارے گئے، اور یہ تقریباً 24-25 سال ہو گئے۔ تو پہلے تو ہم یہ مان لے کہ ہم بحیثیت اسٹیٹ پالیسی اس حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان آیا، آپریشن ضرب عزم آیا، راہ نجات آیا، پھر کبھی 32 چوکیاں کم کر کے 15 پر لائی گئی، پھر سے دہشت گرد داخل ہوئے، سوات واقعات ہوئے، وزیرستان واقعات ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا، آرمی پبلک سکول تک کے معاملات۔ تو یہ اس کو ہم کامیابی نہیں کہہ سکتے، ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہماری پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ نئی پالیسی کی طرف بڑھے۔ نئی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ نئی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ریاست پاکستان کی پالیسی ہے، ہر ریاست اپنی پالیسی میں آزادی ہوتا ہے، اگر بھیج رہے ہیں تو ٹھیک ہے، 45 سال تک ان کو یہاں پہ رکھا، اب واپس جا رہے ہیں۔
बॉर्डर पर फेंसिंग हुई है, 2600 किलोमीटर बॉर्डर है, चतराल से शुरू होकर आगे तफ्तान तक जाती है, जिसमें से खैबर पुख्तनख्वा में एक बड़ा हिस्सा है, उस पर फेंसिंग है, उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। फिर ये लोग कैसे दाखिल होते हैं, मुकम्मल तौर पर सील कर देना चाहिए बॉर्डर को। नाज़रीन, आपने तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी की जो राय थी वो सुनी। एक दहशतगर्दी के हवाले से जामे पॉलिसी बननी चाहिए। हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उस पर सही तरह अमल दरामद नहीं किया। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, इसको कुचलने की ज़रूरत है। इसको अक्रॉस द बोर्ड एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए जिसमें इनकी कमर तोड़ दे, जिस तरह से मुख्तलिफ हमने ऑपरेशन देखे जो मिलिट्री ने हमारी किए। क्या ऐसा कोई ऑपरेशन किया जाएगा, ग्रैंड ऑपरेशन होगा या टारगेटेड ऑपरेशन होते रहेंगे? आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।